اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سید حسن عباس آپ لوگوں کے لیے آج بہت ایک مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہے، اور وظیفہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان ہم لوگ ہیں بہت ساری مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ کیا وجہ ہے اور کیوں ہے۔ بس ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یعنی اس کو بڑا ایزی لے رہے ہوتے ہیں، نارمل لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ دیکھیں بعض اوقات آپ کی کوئی رقم ہے، کسی سے آپ نے لینی ہے، وہ لینے لگے ہیں یا اس نے کل کا وعدہ کیا ہے، تو جب لینے جاتے ہیں تو وہ آدمی آگے سے رسپانس نہیں دیتا، یا موبائل آف کر دیتا ہے، یا پھر آگے کوئی آپ کو لمبی تاریخ دے دیتا ہے، مقدمے میں رکاوٹ ہے، کامیابی نہیں ہو رہی، زمین کے جھگڑے ہیں، بچوں کو نوکری نہیں مل رہی، یا آپ خود بے روزگار ہیں، یا مثلا خدا ناخواستہ ایسا بھی ہو جاتا کہ بچے یا بچی کا آپ نے نکاح کیا ہوا رخصتی نہیں ہو رہی، یا ایسے موقع نہیں پیدا ہو رہے، یا لڑکے والے بہانہ کر رہے ہیں، یا نکاح ہو ہی نہیں رہا، منگنی نہیں ہو رہی، رشتے ہی نہیں آ رہے، ہر دنیا کے وسائل ہونے کے باوجود اس طرح کی ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں جو انسان نہیں یعنی سوچ نہیں پاتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ اس میں نظر بد ہے، جیسے کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یا خدا ناخواستہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو مسائل تو کیونکہ بہت ہوتے ہیں، بعض اوقات یعنی انسان نا انجانی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، کسی پارک میں، کسی روڈ کے اوپر، کسی گلی کے کونے میں ہے، تو آپ کی مجبوری ہے کہ وہاں سے گزرنا ہے، یعنی یہ ایسے کونے پہ جہاں پہ کوئی چیز کسی نے پھینکی ہوئی ہے اور وہ ایسے ہی کیا ہوا کہ جو گزرے یعنی اس کی بلا ٹل کے کسی کو بھی ہو جائے، تو وہ دوسری طرف پانی ہے یا کیچڑ ہے، تو آپ بڑے بچ کے نکل رہے ہیں، اور جس راستے سے آپ نے نکلنا ہے وہیں اس نے آگے کچھ پھینکا ہوا ہے، تو یہ مسئلے بھی ہو جاتے ہیں، اور اس میں کسی کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان پھنس جاتا ہے۔ تو آپ نے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اگر خدا ناخواستہ کچھ بھی ہے تو اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ نے شیئر بھی کرنا اپنے عزیزوں میں، اور کرنا آپ نے کیا ہے کہ نماز فجر کے بعد قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جانا، 11 بار درود پاک اول و آخر، درود ابراہیمی پہلے پڑھنا آپ نے سٹارٹ کرنے سے پہلے، اور 11 دفعہ بات پڑھنا ہے، یعنی 11 تسبیح کرنی ہے، اور 11 دفعہ یہ پڑھنا ہے، اور 11 دفعہ اول و آخر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 تسبیح کرنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس اتنا ہی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے 11 تسبیح کرنی ہے۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا کہ اپنے سینے پہ دم کریں، اور اگر یہ رکاوٹ کسی بچے کی ہے یا فیملی میں سے کسی پہ آ رہی ہے تو اس پہ دم کر لیں، اگر وہ دور بیٹھا ہوا ہے یا روز نہیں آتا، ہفتے میں آ رہا ہے، جیسے آپ کے ہسبینڈ ہی ہیں کسی کے، تو وہ کہیں شہر سے آؤٹ آف سٹی جاب کر رہے ہیں، لیکن وہاں ترقی رکی ہوئی ہے، اور وہ آپ ان پہ ڈیلی دم کر کے پھونک بھی نہیں مار سکتے، تو وہ پھر آپ پانی کی بوتل پہ دم کر لیں، اور جب وہ آئیں تو ان کو وہ پانی پلائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سارے رکے ہوئے کام آپ کے ہو جائیں گے، اور 5 دن کے اندر اس میں جو حاجت ہے وہ انشاءاللہ 5 دن کے اندر پوری ہوگی، اور بس آپ اس کو آزمائیں، بڑا مجرب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ باقی وظیفہ جو میں نے لکھا ہے وہ میں آپ کو دکھا لوں گا۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ وہ وظیفہ جو میں نے لکھا ہے اور آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں، 5 دن میں انشاءاللہ ہر حاجت پوری، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یہ آپ نے 11 بار جو ہے نا قبلہ رخ ہو کے پڑھنا ہے، اور درشی پڑھنا ہے، اور 11 ہی تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ضرور کریں، بہت ہی مجرب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔